پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ عربی کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کاش مجھے اس عربی کا نام پتہ چل جائے، حالانکہ حدیث میں نام نہیں آیا ہے، لیکن سوال کا لہجہ بہت متاثر کرتا ہے۔ جواب کا تو کوئی جواب بھی نہیں ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان، لیکن کوئی یہاں پر کوئی شہر کا بندہ سوال نہیں کر رہا، عربی دیہاتی صحابی سوال کر رہے، لیکن دیکھیں تو صحیح سوچ کتنی اونچی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کھیڑے والے ایڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یہاں غلط ثابت ہو رہی ہے، وہ ایڑے اور ہوتے ہیں جن کو نبی کا دامن نہیں ملتا، جن کو نالین مصطفیٰ کا قرب ملتا ہے، وہ دیہاتی ہو کر بھی ایسی بات کرتا ہے۔ دیہاتی ہم کھیڑے والوں کو تو کہتے ہیں کیا بات کریں، کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں خاص، یعنی مقام نہیں، میں مقام حاصل نہیں کرنا چاہتا، کیا خاص مقام حاصل، بہت خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن قربان جائیں کسی سوال پر یہ نہیں ہے کہ لا ادری میں نہیں جانتا، ہر سوال پر موتی بکھیرے جا رہے ہیں، ہر سوال پر پنکھڑیاں نہیں بکھر رہی ہے۔ محبوب کے لیے کیسے کہہ دوں کہ پنکھڑیاں بکھر رہی ہے، یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گلستہ ترتیب پا رہا ہے، ہر جواب پر گلستہ ترتیب پا رہا ہے، کہا حضور میں بڑا مقام، خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور حضور بتا رہے ہیں۔ لیکن کیا قسمت تھی سوال کرنے والے کی بھی، سوال بھی اس سے کیا جو معلم کائنات ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، اور جس کی شان یہ ہے کہ خدا سے واصل بھی ہے، مخلوق میں شامل بھی ہے، حرف مشدد کی طرح جس کی شان ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں۔ تو عرض کیا انہوں نے، اس صحابی نے، عربی نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں مقام خاص حاصل کرنا چاہتا ہوں، خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے گا۔ آگئی ذکر کی بات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق اللہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے۔ شیخ ابو ملی بہت بڑے بزرگ تھے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کیف میں آتے تھے، وجد میں آتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، جب اللہ کا ذکر کرتے تھے بہت خوش ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہا میرا ذکر اللہ کر رہا ہے، اللہ میرا ذکر، اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ کہا کہ تم نے نہیں پڑھا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اور حدیث پاک ہے جب تم محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ اس سے بہتر محفل، فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہے۔ جب تم مجمع میں ذکر کرتے ہو، وہ فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کرتا ہے، اور جب تم اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی شان تنہائی کے ساتھ تمہارا ذکر فرماتا ہے، اور وہ تمہارے چرچے کا، اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن یہاں پھر ایک بات کہوں گا اور ضرور کہوں، ذکر وہ نہیں ہے، ذکر کہتے ہیں یاد کو، ذکر کہتے ہیں زبان کہہ رہی اللہ اللہ اللہ، اور دل میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب زبان اللہ کہے تو دل میں بھی تو اللہ کی یاد ہو۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ یوں تسبیح پھراتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے، جو جس سپیڈ سے تسبیح گھومتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کیا رہا ہے، کون سا ذکر۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر سا بھی اگر کوئی ذکر ہوگا تو بھی وہ اتنی تیزی سے تسبیح نہیں پھرے گی۔ اور کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو بات کرتے ہیں تو بھی تسبیح کے دانے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر گن رہا ہے یا پھر یہ گفتگو کے الفاظ گن رہا ہے۔ اللہ کرے یہ بہت اچھا ہو کہ اگر کوئی گفتگو کے الفاظ گننے لگے تو پھر بہت اچھی بات ہو جائے۔ اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر وہ ہے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے ذاکر بن جاؤ. ہمارے سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے امام حضور سیدی صاحب البرکات سید برکت اللہ عشقی پیمی مہریروی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر ایسے کرتے تھے کہ آپ سے ذکر الہی سن کر اس علاقے میں پرندے اللہ کا ذکر کرنے لگے, پرندے ذاکر ہو گئے تھے. یہ ذکر کی برکت, اور ذکر کرنے والے پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا دل جاری ہو جاتا ہے. اور سب سے افضل ذکر ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار کلمہ پڑھا کرو, بار بار کلمہ پڑھو, کلمے کی تکرار کرو. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے, اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے, جنبش کرنے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا. عرش کہتا ہے کیسے رکوں, وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا, ہم نے تو اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی. کلمہ بار بار پڑھو, اور ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو, اور اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمہ بھی ہو جائے گا, درود شریف بھی ہو جائے گا. عادت ڈالو کلمے کی. صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے, ایمان کی پالش کریں گے, ایمان کو نیا کریں گے, اس کی پالش کریں گے. کیسے کریں گے؟ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے, کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, ویسے تمہارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے, دل میلا ہو تو کیسے دھلیں؟ آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو, اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے, گناہوں کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے, دل پاک و صاف ہو جاتا ہے, دل چمک جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرو, بہت کرو.